سیلاب متاثرین کے لیے دوہری مشکل۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں طوفانی بارشیں۔ لاہور میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ نشتر ٹاؤن میں 145 ملی میٹر بارش ہو چکی۔ لکشمی چوک اور اپر مال میں 124، چوک ناخدا اور تاج پورہ میں 119، اقبال ٹاؤن میں 106 ملی میٹر بارش۔ گلشن راوی، اپر مال، مغل پورہ، پانی والا تالاب، سمن آباد، جیل روڈ، کرتبہ چوک، جوہر ٹاؤن میں بھی بادل کھل کر برسے۔ شاہدرہ کے اطراف دریائے راوی کی گزرگاہوں پر بھی طوفانی بارش۔ پرانی انارکلی میں چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ گانا میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں پانی داخل ہو چکا، چھتیں بھی ٹپکنے لگیں۔ جنرل ہسپتال کے متعدد وارڈز میں بارشی پانی داخل، گیٹ نمبر 3 بھی ڈوب گیا۔ لاہور کی سڑکوں پر جگہ جگہ پانی، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ بارش کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ طوفانی بارشیں بے یار و مددگار سیلاب متاثرین کے لیے زحمت بن گئی۔ جہلم اور گرد و نواح میں شدید بارش سے نالہ بنہا بپھر گیا۔ سیلابی پانی آبادیوں اور زمینوں میں داخل۔ مدرسے کے درجن سے زائد طلباء چھت پر محصور۔ تھلا شوہدریہ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ دینا کے علاقے جومیلی میں منی ڈیم کا بند ٹوٹ گیا، پانی گھروں میں داخل، علاقہ مکین محصور ہو کر رہ گئے۔ کئی دیہات کا زمینی راستہ کٹ گیا۔ گجرات میں سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس، سرکاری رہائش گاہیں، تھانوں اور جیل کے ارد گرد کئی فٹ پانی جمع۔ حافظ آباد، علی پور چٹھا، جلال پور بھٹیا، ننکانہ صاحب کوہاٹ، منڈی بہاؤدین، جڑامالہ، راجن پور میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، بھکر، دریا خان اور قصور میں بھی تیز بارش، نظام زندگی درہم برہم۔ جھنگ میں موسلا دھار بارش کے باعث سیوریج سسٹم بیٹھ گیا، سڑکیں تالابوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ حافظ آباد میں تیز بارش نے پورے شہر کو ڈبو دیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی ایمرجنسی اور وارڈز میں پانی داخل ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ بھارت کی آبی جارحیت سے دریائے ستلج میں قصور کے مقام پر تاریخ کا سب سے بڑا ریلا۔ سیلاب نے کئی مقامات پر حفاظتی بند توڑ دیے۔ شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی کی سطح میں نمایاں کمی، بہاؤ 1,38,600 کیوسک ہو گیا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد ایک اور بڑا ریلا آنے کا خدشہ ہے۔ ظفروال میں فلڈ ایمرجنسی۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ننکانہ صاحب میں سید والا کے قریب اوکاڑا جانے والی سڑک ٹوٹ گئی، پانی قریبی علاقوں میں داخل۔ منصب علی کھل پل بند کر دیا گیا، سینکڑوں افراد پھنس گئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق گنڈا سنگھ والا پر 3,03,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ہیڈ مرالا پر 1,75,000، تریمو پر 1,45,000 کیوسک ریکارڈ۔ عرفان کاٹھیا کی سیلاب کے دوران مختلف واقعات میں 30 ہلاکتوں کی تصدیق، مجموعی طور پر 15,16,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ مزید کہا کہ ہیڈ تریمو سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا کل گزرے گا۔ راوی، چناب اور ستلج کے بعد بھارت نے دریائے جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ سیلابی پانی کا ریلا چکوٹھی کے مقام سے آزاد کشمیر میں داخل۔ دریائے جہلم میں پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق سیلابی ریلا دارالحکومت مظفر آباد کی طرف رواں دواں۔ مظفر آباد، ہٹیاں بالا اور نیچے کی طرف منگلا تک کے علاقوں کے لیے الرٹ جاری۔ دریائے جہلم مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی قصبے اڑی سے آزاد کشمیر کے سرحدی قصبے چکوٹھی میں داخل ہوتا ہے۔ جنگ میں حفاظتی بند توڑنے کے بعد دریائے چناب کے بہاؤ میں کمی۔ چنیوٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,70,200 کیوسک ریکارڈ۔ بڑا سیلابی ریلا آج چنیوٹ سے گزرے گا۔ ضلع بھر میں فلڈ ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ ادھر مرالا کے مقام پر پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی۔ بھارت سے آنے والے پانی کی آمد 1,64,960 ریکارڈ۔ خانکی بیراج پر 1,70,680، جبکہ قادر آباد بیراج پر 1,71,340 کیوسک ریکارڈ۔ گڈو بیراج پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 3,89,300 کیوسک ہو گئی۔ پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان۔ 4 اور 5 ستمبر کو سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ کوٹ مٹن میں کل 10 لاکھ کیوسک سے زائد سیلابی ریلا گزرنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سیلابی صورتحال کے باعث مقرر کیے گئے وزراء سے رابطہ۔ وزیر آبپاشی جان خان شورو کی دریائی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام متعلقہ محکموں اور انتظامیہ کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت، بیراجوں اور بندوں کی بھی مسلسل نگرانی کی ہدایت کی۔
سندھ حکومت کی ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، فلڈ کنٹرول روم قائم کر دیے گئے، صوبائی وزراء اور انتظامیہ بھی فیلڈ میں موجود اور الرٹ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب سے آنے والا سیلابی ریلا سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، تمام بیراجز کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، سیلاب کی صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، سرکار کی ساری مشینری فیلڈ پر موجود ہے، کچے کے علاقوں میں بھی تمام انتظامات مکمل ہیں، فلڈ کنٹرول روم سے عوام کو 24 گھنٹے آگاہی دی جائے گی، قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے، سیلابی صورتحال کے دوران کوئی بھی مسئلہ ہو تو کنٹرول روم سے رابطہ کریں۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی مشکلات میں کمی کے لیے سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ، پنجاب بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری، اوکاڑا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں میں گھرے افراد کو بھی کامیابی سے ریسکیو کیا گیا، متعدد دیہات سے ہزاروں افراد کو مال مویشی سمیت ریلیف کیمپس میں منتقل کیا گیا۔ پنجاب میں سیلاب سے تباہی، کون کون سے علاقے زد میں آئے؟ 365 نیوز ہر اس جگہ پہنچا جہاں کوئی بھی نہ جا سکا، پانی میں ڈوبے مقامات سب سے پہلے عوام کو دکھائے، لاہور، سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال، حافظ آباد، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ، ہر شہر ہر گاؤں سے 365 نیوز کی خصوصی رپورٹنگ جاری۔ سکھ کمیونٹی کا گردوارہ کرتارپور میں بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر، کہا پاکستان ہماری دھرتی اور ہماری جان ہے، پاک فوج کے جوان آخری شخص کی بحفاظت منتقلی تک کھڑے رہے، فیلڈ مارشل کے ساتھ بیٹھنے سے پوری دنیا کے سکھوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ پشاور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، چھتیں گرنے سے ایک بچی جاں بحق تو زخمی، 4 سڈا رود پر چھت گرنے سے کم سن بچی جاں بحق، فقیر قلعے میں چھت زمین بوس ہونے سے 2 افراد زخمی، کوہاٹی چوک میں درخت گرنے سے گھروں کو نقصان، تاریں ٹوٹنے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، ادھر ایبٹ آباد میں ملک پورہ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، بجلی کا پول اور ٹرانسفارمر گرنے سے بجلی کی سپلائی معطل، مالاکنڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد سوات ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ پاکستان میں مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں، اے ڈی پی صدر کا امدادی کوششوں میں مدد کے لیے $30 لاکھ امداد کا اعلان، صدر ایشیائی ترقیاتی بینک مسٹر کاندا نے کہا کہ پاکستان تباہ کن سیلاب کا سامنا کر رہا ہے، پاکستان کی درخواست پر رقم ایشیا پیسیفک ڈیزاسٹر ریزسٹنس فنڈ سے دی جائے گی۔ وزیراعظم چین کے سرکاری دورے پر روانہ، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ اور مشیر طارق فاطمی بھی ہمراہ، وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے 25ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے، وزیراعظم خطے میں امن کی کوششوں، علاقائی روابط میں اضافے اور خطے کی عوام کی ترقی کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے، وزیراعظم کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی چیانگ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ پاک امریکہ تعلقات میں ڈرامائی پیش رفت سے دنیا حیران، واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا، فیلڈ مارشل کی قیادت ملٹری ڈپلومیسی عالمی موضوع بن گئی، امریکی اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل کو امریکہ میں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے بااثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا، پاکستان نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، مودی کی واشنگٹن آمد نہ ہو سکی، ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی میزبانی کی، مودی 7 سال بعد پہلی بار بیجنگ کے دورے پر جانے پر مجبور ہوئے، فیلڈ مارشل نے افغانستان اور ایران سے لاحق خطرات پر فوجی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی کی منظوری دے دی، بلوچستان حکومت کی جانب سے تبدیل کیے گئے رکن کی جگہ نئی نامزدگی کی منظوری دے دی،
صدر مملکت نے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی بل 2025 کی منظوری بھی دے دی۔ صدر کی منظوری کے بعد بل ایکٹ بن گیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے بعد پاکستان خطے میں لینڈ پورٹ اتھارٹی قائم کرنے والا تیسرا ملک بن گیا۔ جو ایپس پروموشن کیس میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع، ڈکی بھائی کی نشاندہی پر دیگر ملزموں کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ NCCIA کے مطابق جوئے کی ایپ پروموشن کی رقم دبئی کے اکاؤنٹس میں منگوائی گئی۔ دوسری جانب سیشن کورٹ نے ڈکی بھائی کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ ٹیرف کے نفاذ پر امریکی عدالت اور صدر ٹرمپ آمنے سامنے۔ امریکی اپیلز کورٹ نے متعدد عالمی ٹیرفز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا شدید رد عمل، کہا عدالتی فیصلہ امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ سپریم کورٹ کو شہریوں کا مفاد دیکھنا چاہیے جو قومی خوشحالی ہے۔ یہ اقدام امریکی معیشت اور مقامی صنعتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 67 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 7 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 322 ہو گئی۔ ادھر الزیتون میں القسام بریگیڈز کے گھات لگا کر حملے، اسرائیلی ہیلی کاپٹر پر بھی فائرنگ، ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 13 زخمی، 4 فوجی لاپتہ۔ انڈونیشیا میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے خلاف احتجاج میں شدت، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، 3 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ مشرقی شہر مقصار سب سے زیادہ متاثر، فوج کی مدد سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں جاری۔ موریتانیہ کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی، حادثے میں 49 افراد ہلاک ہو گئے، 100 کے قریب لاپتہ۔ کوسٹ گارڈز نے کارروائی کرتے ہوئے 17 افراد کو بچا لیا۔ اور ٹیم گرین سے ملکی سیریز میں دوسری فتح سمیٹنے کے لیے تیار، قومی ٹیم آج میزبان UAE کا سامنا کرے گی۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 39 رنز سے ہرایا تھا۔ 183 رنز کے تعاقب میں افغان ٹیم 143 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ حارث رؤف نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین شاہ آفریدی، سفیان وکیل، محمد نواز کی 2 وکٹیں۔